نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کچھ حصے بنائے، ایک حصے کا نام بچپن ہے اور پھر دوسرے حصے کا نام جوانی اور تیسرے حصے کا نام بڑھاپا ہے۔ ان میں سے جو سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اس کا نام بچپن ہے، اس لیے کہ کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، آرام سے اپنا کھاؤ پیو کھیلو کودو۔ تعلیم کا ایک زمانہ ہوتا ہے، تفکرات نہیں ہوتے، اور دوسری چیز یہ کہ گھریلو خاندانی معاشی الجھنیں نہیں ہوتی، کوئی کمانے کا فکر نہیں ہے، کوئی اور اس طرح کی ٹینشن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سب سے بہترین زمانہ بچپن کا ہوتا ہے، اس لیے بچپن کی یادیں ہمیشہ رہا کرتی ہیں، اور انسان جب اپنے بچپن کی یادوں کو سوچتا ہے تو محظوظ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو جمع کیا گیا وہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہاں اپنے بچپن کا کچھ حصہ گزارا ہے نا، اور یقیناً وہ گزارنے کے بعد آپ آگے نکل گئے، اب بچپن سے آگے جوانی کی طرف قدم رکھنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو بچپن کی یادیں ہیں یا بچپن کی شرارتیں ہیں، تو وہ جہاں وقت گزارا ہوتا ہے وہ ضرور یاد آتی ہے، وہاں سے گزریں تب بھی یاد آتی ہیں انسان کو، یہ طبی چیز ہوتی ہے بیٹے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جسے فریش کہتے ہیں نا، تازہ کرنا، حدیث میں اس کو کہا گیا روح القلوب ساعتا فساعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو کچھ دیر کے بعد تازہ کیا کرو، اس لیے کہ مسلسل ایک کام ایک سوچ سے انسان تھوڑا سا گھبرا سا جاتا ہے، اکتاہٹ ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ تازگی تھوڑی سی کر لیں گے تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ کے جمع ہونے کا ایک مقصد وہ تازگی بھی ہے، فریشمنٹ بھی ہے، آپس میں آپ کی گپ شپ، پرانی بات، قاری صاحب سے اپنے مادر علمی میں پرانی یادیں، تو وہ ساری چیزیں جب آتی ہیں نا تو آدمی کی طبیعت ذرا تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی تازگی کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی کہ چلو تازگی بھی ہو جائے۔ یہ ایک کام تو یہ ہو گیا، اور یہ آئندہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو ایک کام جب آپ سارے دوست اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ طبیعت میں تازگی پیدا ہوگی، اور یہ تازگی کوئی ہنسی مذاق کا نام نہیں ہوتا ہے۔ تازگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا غم غلط ہو جائے، الجھنیں ختم ہو جائیں، اور تازہ ہونے کے بعد دوبارہ آپ اپنے کام میں لگ سکیں۔ تو یہ تازگی کام میں لگانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں نا وہ پوری تیزی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تازگی ضرور چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو یہ تکلیف دی۔ یہ ایک مقصد تو بیٹے اس کا ہے۔ دوسرا مقصد آپ لوگوں سے، چونکہ آپ ماشاءاللہ حافظ بن گئے، یہاں وقت گزار کر گئے ہیں، اب آگے آپ جس لائن کے اندر بھی ہیں، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی فن حاصل کر رہے ہیں، کوئی کاروبار ملازمت کر رہے ہیں، یقیناً یہ بیٹے زندگی کی لائنیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مقرر کی، رزق کے لیے کوئی نہ کوئی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور وہ کوئی معیوب نہیں، ساری دنیا کرتی، اس لیے آپ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان کاموں میں بھی ترقی عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو رمضان میں بھی آپ سے مولانا فیض فرید صاحب نے بھی شیئر کی ہوگی، تو مشاورت میں یہ آئی تھی کہ جو ہمارے بچے حافظ بن جاتے ہیں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جو مکمل عالم نہیں بن سکتے، اس کے لیے 8 10 سال 11 سال درکار ہوتے ہیں، تو والدین کی خواہش ہوتی کہ یہ فیلڈ میں آ جائیں، گھریلو تقاضے اور بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، تو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کسی اور فیلڈ میں چلے گئے، لیکن جیسے آپ نے قرآن شریف ماشاءاللہ حفظ کیا، الفاظ اچھے پڑھنے سیکھے نا، جیسے آپ تلفظ مخرج سے آپ پڑھتے ہیں، عامت الناس تو نہیں بیچارے ایسے پڑھ سکتے، وہ تو مجہول پڑھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو قرآن شریف کو اچھا پڑھنا جانتے ہیں وہ کچھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی تھوڑا سا جاننا شروع کر دیں، کچھ اس کا مطلب بھی ان کو آنا چاہیے، اور کچھ بنیادی سے مسائل جسے کہتے ہیں نا، چونکہ ہماری سوسائٹی معاشرے کا ایک رواج ہے، آپ حافظ بن گئے نا تو لوگوں کو نہیں پتا کہ مسئلہ کس سے پوچھا جاتا ہے،
تو جب آپ خاندان میں بھی جمع ہوتے ہیں دو سے مکنے حافظ یہ مسئلہ تے دسو کے میں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے کہ جب آپ حافظ بن گئے تو مسئلے بتانا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، حالانکہ مسئلے تو بیٹوں نے نہیں پڑھے ہوئے۔ تو اس لیے ہم چاہتے جو بنیادی سی ایک دین کی ضرورت ہے جس میں ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہمارے نالج میں وہ علم ہونا چاہیے، بنیادی مسائل ہونے چاہیے۔ ایسے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات جو ہماری لائف سے متعلق ہیں، تو ان کو بھی ہمارے علم میں وہ بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ بیٹی ایک چھوٹی سی اٹیچمنٹ ہے، یہ چونکہ ہم جس علاقے میں اور جس دور میں گزر رہے ہیں نا، یہاں بچے کو جب ڈرانا ہوتا ہے نا ہمارے ماحول میں، تو انہوں کہنے پتر تینوں سکولے چھڈ کے آنا، ٹھیک ہے، تے جی بہتا ڈراؤنا ہوئے تو پھر کہنے تینوں قاری صاحب کو چھڈ کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو تعلیم کو ڈراوا بنایا ہوا ہے۔ تعلیم ڈراوا نہیں ہے بیٹو، تعلیم آؤٹنگ ہے، تعلیم ایک شوق کا نام ہے۔ تو جس ماحول میں تعلیم کو ڈراوا بنا دیا جائے تو آپ بتائیں وہاں بچے کیسے پڑھیں گے؟ لیکن جہاں تعلیم کو شوق بنا دیا جائے تو وہاں ہر انسان اس کو حاصل کر لے گا۔ تو اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ اس کی بنیادی ضرورت کا تصور دیا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کب سے کب تک سیکھنا چاہیے؟ تو کہا جب تم اپنی ماں کی گود میں آئے نا تو تم علم سیکھنا شروع کر دو، اور جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے علم سیکھتے چلے جاؤ۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں لمٹ ہے کہ میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، کتاباں بند ٹھپ کے رکھ دو جی، بس ہن پڑھنا کوئی نہیں، ہن تے کام ہی کرنا، پڑھنا تے وہ بچپن دا زمانہ ہوندا۔ حالانکہ ایسے نہیں، یہ پوری لائف، پوری زندگی، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی دیا اس میں جلائیں نا، اپنے کردار۔ دیکھو بیٹے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی کردار رکھتا ہے۔ آپ یہ 10 15 20 آدمی تو آپ بھی ایک کردار رکھتے ہیں، اور آپ اگر اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو یقیناً کچھ تو فائدہ ہوگا۔ جہاں تک آپ کا میسج جائے گا ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہر ماحول، ہر چھوٹا چھوٹا مدرسہ، ہر استاد وہ اپنے 20 30 بچوں کے ساتھ علمی کوئی ایکٹیویٹی کرے گا تو بیٹے علم پھیل جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو رواج ہی نہیں ہے، چھڈو پرا، تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر جہالت پھیلے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہاں آپ حضرات سے، ویسے تو ہم باہر سے بھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن پہلا حق بیٹوں کا ہے، گھر والوں کا پہلے حق، اول خیش پھر درویش، پہلے جو ہے اپنوں کو دیا جاتا ہے اور پھر اوروں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے چونکہ اس مادری علمی میں علم حاصل کیا ہے، پہلا حق آپ لوگوں کا ہے، پھر جو اور آئیں گے ان کو بھی ملے گا۔ تو آپ کے گھر میں اگر بیٹے ایک دولت تقسیم ہو رہی ہو تو یقیناً گھر کی دولت کو تو پہلے گھر والوں ہی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ اگر پیش قدمی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو من سن سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جو بھی کسی نیک کام میں پہل کرتا ہے، آغاز، پھر لوگ اس کو دیکھ کر اور بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جس نے پہل کی بعد میں آنے والوں کا سب کا ثواب اس کو ملے گا، چونکہ وہ ذریعہ بن گیا۔ تو آپ اگر پیش قدمی کریں گے، پہل کریں گے، تو سلسلہ تو انشاءاللہ آگے چلے گا، اللہ تعالیٰ چلائیں گے اس کو، لیکن اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی آ جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ پیغام تو آپ تک پہنچ چکا ہے، اب چونکہ عملی کام کا وقت آ گیا، تو ہم نے کہا کہ پہل آپ سے کر لیں، آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ کی خیال ہے، علم حاصل کر لینا چاہیے تھا کہ تھک گئے ہو پڑھ پڑھ کے؟ تھک نہیں گئے کہ تے بتھیرا علم حاصل کر لیا حضرت، ہن کہاں کی اسی کا حاصل کرنا، اس طرح تو نہیں۔ تو وہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ قبر تک ہے بیٹے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے بتانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، یہ پچھلے ہفتے میں ہماری 3 دن کی ورکشاپ تھی۔ ہم خود اپنی ورکشاپ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ادارے کیسے چلانے ہیں، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے۔ تو ہمیں اب تک شوق ہے کہ کہیں بھی کوئی اس طرح کی ورکشاپ ہو تو ہم اس میں باقاعدہ، وہ لاہور میں تھی تو میں وہاں چلا گیا، 3 دن ان کے ساتھ رہا، بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملی۔ تو بیٹے یہ کوئی آر نہیں ہے، ہمارے ہاں جھجک ہی بہت ہوتی ہے، شرم ہی بہت ہوتی ہے کہ لوکی کے کہن گے ہجے بھی پڑھی جاندہ وا۔ نہیں بھائی، یہ تو میں نے کہا موت تک کا سلسلہ ہے، اور ابھی پڑھنے والی چیزیں تو زیادہ باقی ہیں، جو آپ نے پڑھا وہ تو بہت تھوڑا ہے، تو علم تو ابھی بہت باقی ہے نا۔
تو اس لیے ایک درخواست تو یہ کہ آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو علم کے ساتھ موت تک وابستہ رکھیں گے، صورت بیٹو کوئی بھی ہو۔ میں یہ بھی نہیں پابند کر رہا کہ یہی ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ علم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رہیں، آپ کی روح تازہ رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، آپ مخلوق خدا کے کام آئیں گے۔ لیکن علم نہ ہو پھر جہالت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلو آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ دل بستگی ہو جائے۔ جیسے آپ بچے نہ پڑھتے تو ہمارے یہاں مدارس میں جب بچے عالم بنتے ہیں تو جیسے امتحانات قریب آتے تو اپنی امتحانی تیاری کے لیے کتابیں بغل میں دبا کر کہیں سائڈ پہ نکل جاتے ہیں تاکہ تنہائی میں پڑھیں ہم۔ وہ بچے پڑھ رہے تھے تو وہ اپنی کتابیں بغل میں دبا کر قریب کوئی دریا تھا تو اس کے کنارے چلے گئے، وہاں یکسوئی سے ذرا پڑھیں گے۔ وہ آپس میں ہم اس کو تکرار کہتے ہیں، مذاکرہ، کہ آپ مجھے سنائیں میں آپ کو سناؤں، تو اس سے سبق ذرا اچھا یاد ہو جاتا ہے۔ وہ بچے یاد کر رہے تھے۔ تو ہمارے ہاں بیٹے جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں زندگی کے ہر گوشے کے متعلق اور زندگی کے اندر پائے جانے والے تمام شعبہ جات کے متعلق، میں ایک شعبے کا نام لے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جنس پائی جاتی ہے جنہوں آپ خسرے کہی دا ہے، یہ دنیا میں جنس ہر جگہ ہوتے اب اس کو ہم عربی میں بیٹے خنسا کہتے ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ چیپٹر ہے، باب ہے کہ جس میں خسروں کے احکامات بیان کیے، وہ باقاعدہ ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ تو وہ تو دین نہیں کہ جو آدھے لوگوں کو سبق دے آدھے کو کہ تہاڈا سبق میرے کو نہیں ہے گا، نہیں، دین تو وہ ہے جو اس گوشے میں پائے جانے والے ہر فرد کے لیے کوئی راہ عمل بتلائے۔ تو میں نے کہا وہ کتاب الخنسا پڑھا رہے تھے، تو خنسا خسرے کو کہتے، تو چونکہ عربی میں وہ کتاب ہے تو وہ بچے خنسا کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور خنسا خنسا کر رہے ہیں۔ ایک مچھیرا جو مچھلیاں پکڑنے والا دیہاتی آدمی تو وہ بھی پاس پا کے بیٹھ گئے، مولوی کی گلاں کر دے، تو اس کو اور تو کوئی سمجھ میں نہ آیا، چونکہ مسائل تھے بھول بال گئے، وہ خنسا کا لفظ اس کو یاد رہا، بھئی عربی نو خسرے نو عربی چ خنسا کہیں دے، تو اس نے یہ پکا کر لیا۔ ایک دن اچانک اس نے جال لگایا تو ایک ایسی خوبصورت مچھلی جال میں آئی کہ پہلے اس نے نہیں دیکھی، نایاب جس کو آپ کہہ دیتے، کبھی کبھی آ جاتی۔ تو وہ جب مچھلی اس کو ملی تو وہ خود بڑا حیران ہوا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے۔ زمانہ اچھا تھا، لوگ اپنے بادشاہ یا جو بڑے لوگ ہوتے تھے نا ان کی خدمت میں اس طرح کی نایاب چیزیں لے جاتے تھے کہ چلو ہم پیش کریں گے، وہ ہماری مدد اور ہیلپ کر دیں گے، محبت بھی ہوتی تھی۔ تو وہ اپنے بادشاہ کے پاس وہ مچھلی لے کر گیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس جیسی مچھلی میں نے نہیں پہلے دیکھی اور امید ہے کہ آپ کے تالاب میں بھی نہیں ہوگی، تو میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا۔ بادشاہ نے جو دیکھی تو بادشاہ بھی بہت خوش ہوا کہ واقعی ایسی مچھلی نہیں، چلو ہمارے تالاب میں رکھ دو۔ اور پھر اس نے اعلان کیا کہ یہ جو دیہاتی آدمی اس کو اتنے لاکھ روپے انعام دیا جائے ہماری طرف سے۔ اب وہ چونکہ انعام بہت بڑا تھا تو جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں نا وہ کنجوس ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو وہ چاہتے ہوتے کہ کسی کو پیسہ نہ ملے، بھائی ادھر خزانے میں ہی رہے۔ تو وہ جب اس کو پتا چلا نا وزیر خزانہ کو کہ دیہاتی کو اتنے لاکھ مل رہا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، تو اس نے کہا کہ کوئی بہانہ ڈالوں، یہ روک لوں، اتنے پیسے نہ جائیں۔ اس نے بادشاہ کے کان میں آ کر ایک بات کی، بادشاہ سلامت، یہ جو مچھلی لے کے آیا ہے یہ نایاب ہے دنیا کی مچھلی، اس سے کہیں کہ اس کا جوڑا لے کر آئے اور ہم اس سے افزائش نسل کریں گے، انہاں دے نیانے جمن گے تے باں گاں بد دی جائے گی اور یہ نایاب مچھلیاں ہمارے پاس آئیں گی، لوگ ہمارے پاس آیا کریں گے، ہم بیچ بیچ کے پیسے کمایا کریں گے، اس سے ہماری آمدن ہوگی بہت بڑی۔ تو آپ اس کو کہیں دیہاتی کو کہ یا تو اس کا جوڑا لے کے آؤ پھر تو ملے گا انعام، اور اگر جوڑا نہیں لے کے آئے تو سزا ملے گی، پھر دیکھنا یہ بھاگے گا، تلاش کر کے لائے گا۔ اس نے ویسے یہ بہانہ اس کی روزی میں ٹانگ مارنے کے لیے کیا تھا، اس کو اس سے کچھ نہیں تھا۔ اب جب بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کی بھی سمجھ میں آئی کہ ایک جوڑا مل جائے تو پھر بلے بلے ہو جائے گی اور ہمارے پیسے ارننگ بھی ہوگی۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا دیہاتی کو اور کہا کہ مچھیرے اس کا جوڑا لے کے آؤ، پھر تمہیں یہ انعام ملے گا، نہ لے کے آئے تو سزا بھی ملے گی۔ اب اس کو لالے پڑ گئے، تو یہ تو قسمت سے ملی تھی، جوڑا کتوں لبنا ہے؟ تو اس کو وہ جو بچوں کے پاس بیٹھ کے نہیں ایک دن سبق سنا تھا اس نے، اس کو اپنا سبق یاد آ گیا، وہ خنسا والا، خسرے والا۔ تو ایک دم وہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت بہت معذرت، یہ جو مچھلی ہے یہ خنسا مچھلی ہے، یہ خسرا مچھلی ہے،
اس کا جوڑا تو اللہ میاں نے نہیں بنایا، تو میں کہاں سے تلاش کر کے لاؤں؟ اب چونکہ فی البدیہہ جواب تھا اور مچھلی کو مچھلی والا ہی جانتا ہے، میں تو آپ نہیں جانتے بھی یہ نعرے کے مادہ ہے، تو بادشاہ کہنے لگا بالکل ٹھیک بھائی، جب یہ خنسا ہے خسرا ہے تو خسرے دے گھر والا کتوں لے کے آنا ہے، تو اس کا گھر والا تو اللہ میاں نے نہیں بنایا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا وزیر سے نکالو بھائی اس کے پیسے دو۔ تو ہمارے استاد صاحب یہ لطیفہ سنا کر کہتے تھے علم کی ایک بات بھی بیٹے سیکھ لیں گے تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آ جائے، آپ کے کام آ جائے۔ اور میں آپ سے دیانتاً کہتا ہوں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں گے، آپ جب پڑھ رہے ہوں گے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار ایدہ میرے سلیبس نہ کی تعلق ہے، چلے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ممکن ہے کہ پیپر اسلامیات کے پیپر میں آ جائے، یا بعض دفعہ ہم ایسی فیلڈ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں آپ علم حاصل کر کے دیکھیں، کسی بھی فیلڈ میں ہو، جے میں وہ مچھیاں پھڑنے والا او دا علم نال کی تعلق سی، لیکن انہیں گل جڑی یاد رکھی کم آ گئی کہ نہیں آ گئی، انعام مل گیا، تے جے نہ سنیا ہوندا بے انعام نہیں سی لبنا، لتر پینے سی بیچارے نوں۔ تو اس لیے آپ اگر کوئی علم کی بات حاصل کریں گے تو زندگی میں ضرور انشاءاللہ کام آئے گی۔ تو اس پہلی درخواست تو ہماری یہ ہے کہ بھئی یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ علم حاصل کریں گے، یہ کرنا چاہیے، اور اس کا ماحول بھی بنانا چاہیے کہ ہمارے نوجوان وہ علم کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اب چونکہ یہیں شروع ہونے لگا ہے سلسلہ، تو اس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ آپ کے عزائم بھی پتہ چل جائیں، اور عزائم کے ساتھ بیٹے آپ کے اوقات بھی پتہ چل جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی محروم نہ رہے، اگر متعدد وقت بھی ہمیں کرنا پڑے تو ہم کر لیں، تاکہ آپ کو بھی زیادہ مشکل نہ ہو اور سلسلہ بھی جاری رہے۔ تو اس لیے آپ کا عزم اور آپ کا وقت، یہ دو چیزیں آج معلوم کرنے کا خیال تھا۔ پھر اس کے بعد تیسری ڈیوٹی آپ پر لگائیں گے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھو بیٹے، آپ 2 4 5 10 آئیں گے تب بھی ہم نے پڑھائی دینا ہے، اور آپ اپنے ساتھ 10 20 اور لے آئیں گے تو پھر بھی ہم نے پڑھائی دینا، ہمارے لیے تو برابر ہے، سبق تو کلاس میں ہو رہا ہے، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، اگر 20 50 اور بھی ہوں تو میں نے یہی بات کرنی تھی ان کے ساتھ۔ تو چلے ہمارے ذریعے سے اوروں کو بھی فائدہ اگر پہنچ جائے تو یہ ہمیں خوشی کی بات ہوگی۔ تو یہ ڈیوٹی تو میں نے کہا بعد میں، تو پہلے اپنے عزائم اور اپنے اوقات بتا دیں۔ کیا خیال ہے؟ بتا سکتے؟ ڈر دیتے نہیں کہ دل دی گل کہنے لگے، بعض وقت جھجکتے بھی ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں یہ جھجک بھی اترنی چاہیے۔ علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی گفتگو کر سکتا ہے، ما فی الضمیر، ضمیر بیٹے دل کو کہتے ہیں، جو میرے دل میں ہے وہ میں اپنی زبان پر لا سکوں۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ تعلیم اگر حاصل کریں گے تو آپ اپنا ما فی الضمیر ظاہر کر سکیں گے۔ تو اس لیے آج آپ سے کہا کہ چلیں قاری صاحب پانی وانی آپ کو بعد میں پلائیں گے، کھانا آپ نے کھا لیا ہے، تو آپ اس سے پہلے اپنا عزم اور اپنا وقت یہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ارادہ ہے آپ لوگ؟ کون سکوت توڑے گا؟ ایک طرف سے شروع ہو یا اپنی اپنی مرضی سے بولنا ہے آپ لوگوں نے؟ قاری صاحب پوچھو انہوں نے ڈر دے تے نہیں؟ اچھا بعض لوگ ڈر دے ہوں نا۔ یہ ہے نا کہ 2 3 وقت ہوں گے جو جیسے آپ طے کر لیں آپس میں، صبح کے وقت فجر کے بعد ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں ظہر کے بعد ہے، یا عشاء کے بعد ہے۔ کوئی ساتھی صبح کو فارغ ہوتے ہیں تو ہم صبح کو آ جاتے ہیں 9 بجے۔ ایک ساتھی یہ شریف بھائی پوچھ رہے تھے کہ 9 بجے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس میں بھی کر رہے ہیں، دن کے وقت میں بھی ہم استاد کو ہائر کر رہے ہیں تاکہ جس وقت بھی کوئی آ جائے، لیکن اکیلے کو تو بیٹے مشکل ہے، کم از کم 5 10 بچوں کی کلاس بن جائے۔ آپ اپنی منشا سے بیان کر دیں، پھر ہم بعد میں بتاتے ہیں، ہمیں ذرا تھوڑا سا اندازہ ہی لینا ہے۔ جو عشاء کے بعد ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تاکہ ہمیں ذرا اندازہ ہو جائے کہ جو دوست عشاء کے بعد کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، نیچے کر۔ مغرب کے بعد تو نہیں کوئی چاہتا؟ مغرب کے بعد، عصر کے بعد، اچھا صبح فجر کے بعد تو نہیں کوئی چاہتا؟ بولے بولے جو فجر کے بعد چاہتے ہیں، یعنی فجر کے بعد کا معنی یہ نہیں کہ ہم فوراً نماز کے بعد آپ کو کہہ دیں، ہم تھوڑی تاخیر بھی کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، یعنی صبح کا وقت فجر کے بعد۔ اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا اگر فجر کے بعد بھی نہیں تو یوں سمجھیں 8 بجے 9 بجے اس وقت کے اندر بھی انشاءاللہ کلاس ہوگی، تو جو اس میں بھی ہوں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، ہمیں اندازہ ہو جائے، یعنی صبح 8 9 بجے والے جو ساتھی ہوں تو اس میں بھی ارینجمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گا، اللہ بخیر۔ اچھا چلو یہ تو آپ نے وقت بتا دیا، عزم کیا ویسے پڑھن دا خیال ہے گا؟ پکے پیری کہ دوڑ جاؤ گے؟ اچھا چلے
تو بیٹے اچھا ایک بات آپ کو پہلے کہہ